اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کائنات کی تخلیق 6 مرحلوں میں ہوئی تھی؟ از ابو نائل، روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، سوموار 11 ستمبر 2023۔ کائنات کیسے پیدا ہوئی؟ کس نے پیدا کی؟ یہ سوالات ہمیشہ سے حضرت انسان کے ذہن کو پریشان کرتے رہے ہیں۔ کبھی انسانوں نے افسانے بنا کر اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کی، کبھی مذہبی روایات اور کتب میں اس الجھن کا حل ڈھونڈا، اور جب سائنس نے ترقی کی تو اس سوال کو حل کرنے کا بیڑا سائنسدانوں نے اٹھا لیا، اور اس کے ساتھ ہی یہ بحثیں بھی شروع ہو گئیں کہ کیا جدید زمانے کی دریافتیں کسی خالق کی موجودگی کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، یا ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس عالم کا کوئی خالق موجود نہیں اور یہ ہنگامہ از خود بھی برپا ہو سکتا ہے۔ کیا مختلف مذاہب کی مقدس کتب میں تخلیق کائنات کی جو تفصیلات بیان ہوئی ہیں وہ درست ہیں، یا جدید سائنس نے ان پر پانی پھیر دیا ہے؟ ایک طویل عرصہ سے ان سوالات کے بارے میں تبادلہ خیالات ہو رہا ہے، اور جب تک اس عالم میں سوچنے والی کوئی مخلوق موجود ہے یہ بحث مباحثہ بھی چلتا رہے گا۔ اس مضمون میں ہم اس بارے میں قرآن مجید کے بیان کردہ صرف ایک نقطہ کے بارے میں کچھ سائنسی تحقیقات پیش کریں گے۔ قرآن مجید کے بیان کردہ مراحل۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوی علی العرش۔ الحدید آیت نمبر 5۔ ترجمہ: اسی نے آسمانوں اور زمین کو 6 وقتوں میں پیدا کیا ہے، پھر اس نے عرش پر قرار پکڑا۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوی علی العرش۔ السجدہ آیت نمبر 5۔ ترجمہ: اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس سب کو 6 وقتوں میں پیدا کیا۔ اس کے بعد وہ عرش حکومت پر مضبوطی سے قائم ہو گیا۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوی علی العرش۔ الاعراف آیت نمبر 55۔ ترجمہ: تمہارا رب یقیناً اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 وقتوں میں پیدا کیا ہے، پھر اس کے بعد وہ حکومت کے تخت پر مضبوطی سے قائم ہو گیا۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تحریر فرماتے ہیں، تمہارا خدا وہ خدا ہے جس نے 6 دنوں میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، پھر عرش پر قرار پکڑا، یعنی اول اس نے اس دنیا کے تمام اجرام سماوی اور ارضی کو پیدا کیا اور 6 دن میں سب کو بنایا۔ 6 دن سے مراد ایک بڑا زمانہ ہے، اور پھر عرش پر قرار پکڑا، یعنی تنزع کے مقام کو اختیار کیا۔ چشمہ معرفت، روحانی خزائن، جلد 23، صفحہ نمبر 119۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ۔ قاف آیت نمبر 39۔ ترجمہ: اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کو 6 اوقات میں پیدا کیا، اور ہم بالکل نہیں تھکے۔ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوی علی العرش الرحمن فاسأل بہ خبیرا۔ الفرقان آیت نمبر 60۔ ترجمہ: وہ خدا جس نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کو 6 اوقات میں پیدا کیا ہے، پھر وہ مضبوطی سے عرش پر قائم ہو گیا، وہ رحمان ہے۔ پس جب بھی اے انسان تو اس کے متعلق کوئی سوال کرے تو خبیر سے سوال کر جو بہت باخبر ہے اور ٹھیک ٹھیک جواب دے سکتا ہے۔ مندرجہ بالا آیات میں ان 6 اوقات یا ادوار کے لیے جن میں اس کائنات کی پیدائش ہوئی، ایام کا لفظ استعمال ہوا ہے۔
ظاہر ہے کہ اس سے مراد وہ دن اور رات نہیں ہو سکتے جن کی بنیاد پر ہم اپنا کیلنڈر ترتیب دیتے ہیں، کیونکہ ان دن اور رات کا ہونا سورج کے گرد زمین کی گردش پر منحصر ہے، اور جب اس کائنات کی پیدائش شروع ہوئی اس وقت نہ سورج موجود تھا اور نہ زمین موجود تھی۔ چنانچہ قرآنی الفاظ کی لغت مفردات امام راغب میں الیوم کے معانی بیان کرتے ہوئے لکھا ہے، عربی زبان میں مطلقاً وقت اور زمانہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، خواہ وہ زمانہ کتنا ہی دراز کیوں نہ ہو۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فی ستت ایام 6 دوروں میں، یوم ایک وقت اور ایک دورہ کو کہتے ہیں۔ یوم کا لفظ ایک دن پر، ایک برس پر، 1000 برس پر، 50,000 برس پر یا کسی کام کے پورا ہونے کی ایک منزل کی میعاد کو کہتے ہیں۔ بدر 7 ستمبر 1905، صفحہ نمبر 3۔ پیبلز کے بیان کردہ مراحل۔ ان معانی کی روشنی میں اگر مندرجہ بالا آیات کریمہ پر نظر ڈالیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید کی روح سے ہماری کائنات کی پیدائش 6 مراحل یا ادوار میں ہوئی تھی۔ علم فلکیات کی جدید تحقیقات نے اس کائنات کی پیدائش اور ترقی کے مراحل کے بارے میں بہت سے انکشافات کیے ہیں۔ گو جب سائنسدان کسی عمل کا سائنسی جائزہ لیتے ہیں اور اسے مختلف مراحل میں تقسیم کرتے ہیں تو مختلف زاویوں سے جائزہ لے کر اسے مختلف مراحل میں تقسیم کر سکتے ہیں، اور ہر سائنسی ذہن مختلف معیار کی بنا پر مختلف مراحل کا تعین کر سکتا ہے۔ ان مراحل کی تعداد اور نوعیت ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہے۔ بہرکیف یہ جائزہ لینا ضروری ہے کہ چوٹی کے ماہرین نے تخلیق کے کائنات کو کتنے اور کون کون سے مراحل یا ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ فلپ جیمز پیبل ایک نامور سائنسدان ہیں اور کائنات کی فزکس کے بارے میں ان کی تحقیقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ 2019 میں انہیں فزکس کا نوبل انعام بھی دیا گیا تھا۔ اکتوبر 1994 میں کائنات کے ارتقاء کے بارے میں ان کا ایک مقالہ مشہور جریدے سائنٹیفک امریکن میں شائع ہوا تھا۔ اس مقالہ میں انہوں نے تخلیق کائنات کے عمل کو ان مراحل یا ادوار میں تقسیم کیا تھا۔ نمبر 1، جب کائنات کے آغاز کے بعد اس نے پھیلنا شروع کیا تو اس وقت اس کا درجہ حرارت ناقابل یقین حد تک زیادہ تھا۔ جب اس کا درجہ حرارت گرا تو بھی جتنا آج سورج کے مرکز کا درجہ حرارت ہے، اس وقت یہ درجہ حرارت اس سے بھی 100 ملین گنا زیادہ تھا۔ اس مرحلہ پر قدرت کی قوتوں یعنی فورسز نے اپنے موجودہ روپ میں جلوہ گر ہونا شروع کیا۔ ابھی نہ ایٹم بنے تھے اور نہ ان کے مراکز میں موجود ذرات یعنی نیوٹرون اور پروٹون کا کوئی وجود تھا۔ مادہ ان سے بھی چھوٹے ذرات کوارکس کی صورت میں موجود تھا۔ نمبر 2، دوسرے مرحلہ میں کائنات مزید وسیع ہو کر جب پہلے مرحلہ سے 1000 گنا بڑی ہو گئی تو اس مرحلہ پر کل کائنات اتنی وسیع تھی جتنا وسیع آج ہمارا نظام شمسی ہے۔ اس مرحلہ پر مادہ کے مختصر ذرات یعنی کوارکس نے مل کر نیوٹرون اور پروٹون کو جنم دیا۔ ابھی بھی ایٹم کی تخلیق نہیں ہوئی تھی۔ نمبر 3، جب کائنات مزید 1000 گنا زیادہ پھیل چکی تو پروٹون اور نیوٹرون نے ملنا شروع کیا اور اس طرح ایٹم کا نیوکلس یعنی مرکز وجود میں آیا۔ اگرچہ ابھی کائنات کا درجہ حرارت اتنا زیادہ تھا کہ اس مرحلہ پر ایٹموں کی نیوکلس کے ارد گرد الیکٹران گردش کرنا شروع نہیں ہوئے تھے۔ اب تک کی یہ انقلابی تبدیلیاں کائنات کی پیدائش کے پہلے منٹ میں برپا ہو چکی تھیں۔ نمبر 4، چوتھا مرحلہ 3 لاکھ سال بعد شروع ہوا، جب اس وقت کی کائنات آج کی کائنات کی نسبت 1000 گنا چھوٹی تھی، اور اس وقت مکمل ایٹم وجود میں آئے، اور اس وقت کائنات کا مادہ گیس کے بادلوں کی صورت میں جمع ہونا شروع ہوا۔ نمبر 5، پانچویں مرحلہ میں یہ مادہ جو کہ گیس کے بادلوں کی صورت میں موجود تھا
کئی مقامات پر کشش ثقل سے اکٹھا ہونا شروع ہوا اور ستارے وجود میں آئے۔ نمبر 6، چھٹے مرحلہ پر ان تخلیق شدہ ستاروں نے اربوں ستاروں کے عظیم مجموعہ کی صورت میں جمع ہونا شروع کیا اور اس طرح عظیم کہکشاؤں کا وجود عمل میں آیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس سائنسی مقالہ کے شروع میں سائنسدانوں نے کائنات کی تخلیق اور ارتقاء کے جو مراحل بیان کیے ہیں ان کی تعداد 6 بنتی ہے۔ پی جیمز ای پیبلز، ڈیوڈ این شارم، ایڈون ایل ٹرنر and Richard G. Cron, The Evolution of the Universe, Scientific American, 1 October 1994, page 53 to 57۔ ایرک چیسن کے بیان کردہ ادوار۔ مشہور امریکی ایسٹرو فزسسٹ ایرک چیسن، جو اس وقت بھی ہارورڈ یونیورسٹی سے وابستہ ہیں اور فلکیات کے موضوع پر کئی کتب تحریر کر چکے ہیں، انہوں نے کائنات کے ارتقاء کے مراحل پر ایک کتاب 7 Ages of the Cosmos of Evolution لکھی تھی۔ اس کتاب کے نام سے یہ تاثر ملتا ہے کہ انہوں نے کائنات کی پیدائش کو 7 مراحل میں تقسیم کیا ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اس کتاب میں کائنات کا 7واں دور، کلچرل ایپوک، انٹیلیجنس ٹو ٹیکنالوجی، یعنی ثقافت کا دور ذہانت سے ٹیکنالوجی تک بیان کیا ہے۔ ظاہر ہے اس کا تعلق کائنات کی پیدائش کے مراحل کی بجائے انسانی معاشرے کی ترقی سے ہے، جہاں تک اپنے آغاز یعنی بگ بینگ سے لے کر کائنات میں کم از کم ایک مقام یعنی زمین میں زندگی تک کائنات کی ترقی کا تعلق ہے، تو اسے انہوں نے 6 مراحل یا ادوار میں تقسیم کیا ہے، لیکن اس کے لیے انہوں نے پیبل سے مختلف معیار استعمال کیا ہے۔ اس کتاب میں کائنات کی پیدائش اور ترقی کے یہ 6 ادوار بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، پارٹیکل ایپوک یعنی ذرات کا دور۔ یہ دور کائنات کے آغاز یعنی بگ بینگ سے شروع ہوا۔ شروع میں یعنی کائنات کے آغاز کے بعد 1 سیکنڈ کے معمولی سے حصہ میں ایک مختصر سے نقطہ میں توانائی کا بے پناہ طوفان موجزن تھا، اور اس دور کے اختتام پر مادہ کے بنیادی ذرات یعنی کوارکس، پروٹون اور نیوٹرون کی تخلیق ہو چکی تھی، اور صرف 2 سب سے کم وزن والے عناصر ہائیڈروجن اور ہیلیم کے ایٹم وجود میں آئے تھے۔ ابھی کہکشاؤں، ستاروں اور سیاروں کا کوئی وجود نہیں تھا۔ نمبر 2، گیلیکٹک ایپوک۔ اس مرحلہ پر کائنات کا مادہ کائنات کے بعض مقامات پر زیادہ جمع ہونا شروع ہوا، اور پھر اس کی کشش ثقل نے اور زیادہ مادہ کو جمع کیا۔ یہ عمل جاری رہا تو کہکشائیں وجود میں آئی، اور کہکشاؤں سے بھی بڑھ کر کہکشاؤں کے عظیم مجموعے کلسٹرز اور سپر کلسٹرز کی ابتدائی صورت نے جنم لیا۔ نمبر 3، سٹیلا ایپوک یعنی ستاروں کا مرحلہ۔ اس مرحلہ پر ستاروں کا وجود بنا، اور ہم جانتے ہیں کہ ہم بھی زمین پر توانائی کے لیے اپنے ستارے یعنی سورج کی خارج کردہ توانائی کے مرہون منت ہیں، اور جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں، ہلکے وزن کے عناصر یعنی ہائیڈروجن اور ہیلیم تو کائنات کی پیدائش کے ساتھ ہی پیدا ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ان سے زیادہ وزنی عناصر، مثال کے طور پر لوہے کا جنم ان ستاروں کے مرکز میں ہونے والے عمل کے نتیجے میں ہوا، اور اس سے بھی زیادہ وزنی عناصر کی پیدائش بعض ستاروں کے پھٹنے اور سپر نووا کا روپ دھار لینے کے نتیجے میں ہوا، یعنی زمین میں بلکہ ہمارے جسم میں بھی موجود ان عناصر کے ایٹموں کی پیدائش مختلف ستاروں میں ہوئی تھی۔ نمبر 4، پلانیٹری ایپوک یعنی سیاروں کا مرحلہ۔ اس مرحلے سے پہلے ستارے تو موجود تھے، لیکن وہ آگ اور توانائی کے عظیم کرے تھے، ان کی سیاروں کی طرح ٹھوس سطح نہیں تھی۔ پہلے تو کائنات میں ہائیڈروجن اور ہیلیم جیسے ہلکے عناصر ہی موجود تھے، یہ گیس کی صورت میں ہوتے ہیں، اور ان سے ٹھوس سیارے نہیں بن سکتے تھے،
کتنے ہی ستاروں نے اپنی زندگی کا دور مکمل کیا یا آخر میں ان کے پھٹنے کے نتیجے میں بھاری عناصر پیدا ہوئے اور کائنات کی پیدائش کے اربوں برس بعد ان عناصر سے زمین جیسے اربوں سیاروں کا وجود پیدا ہوا جو کہ اپنے ستاروں کے گرد گردش کر رہے ہیں۔ نمبر 5، کیمیکل ایپوک، یعنی وہ مرحلہ جس میں مختلف عناصر نے آپس میں کیمیاوی عمل کے ذریعے ملنا شروع کیا اور ان گنت تعداد اور اقسام میں مالیکیول وجود میں آنے لگے۔ مثال کے طور پر 2 ہائیڈروجن اور 1 آکسیجن کے ایٹم مل کر پانی کا ایک مالیکیول بنا لیتے ہیں۔ نمبر 6، بایولوجیکل ایپوک، یہ وہ دور ہے جس میں کائنات کے کم از کم ایک گوشہ یعنی زمین میں زندگی کا آغاز ہوا اور پھر یہ زندگی ترقی کرتی کرتی ہوائی کرۂ ارض پر پھیل گئی۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا تھا کہ اس کے بعد اس کتاب کے مصنف نے 7واں دور کلچر اور ٹیکنالوجی کی ترقی کا دور بیان کیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس مرحلہ کا تعلق انسانی معاشرے سے ہے، کائنات کی تخلیق سے نہیں۔ دوسرے الفاظ میں ایرک چیزن کے نزدیک بھی کائنات 6 مراحل میں ترقی کرتی ہوئی موجودہ حالت تک پہنچی ہے۔ مارٹن ریس کے 6 اہم مرحلے۔ اسی طرح کیمبرج یونیورسٹی کے نامور ماہر فلکیات مارٹن ریس اپنی کتاب جسٹ 6 نمبرز میں ایک تصویر کے ذریعہ کائنات کی پیدائش اور ترقی کی تاریخ کا خلاصہ پیش کرتے ہیں، اور اس تصویر میں کائنات کی تاریخ کو 6 لائنوں کے ذریعے مختلف ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس تصویر میں ان 6 اہم مرحلوں کی بنیاد پر کائنات کی تخلیق کو 6 مراحل میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1، پلانک ایرا۔ اس مرحلہ پر کائنات ایک مختصر نقطہ میں مقید تھی اور موجودہ کائنات میں جو طبیعیات یعنی فزکس کے قوانین کام کرتے ہیں وہ اس مرحلہ کی کائنات میں کار فرما نہیں تھے۔ یہ مرحلہ 1 سیکنڈ کے ایک معمولی حصہ تک ہی چلا۔ اگر ایک کی دائیں طرف 43 صفر لگائیں اور 1 سیکنڈ کو اتنے حصوں میں تقسیم کر دیں تو کائنات کے آغاز کے بعد اتنی ہی مدت تک اس مرحلہ کا راج رہا۔ اس مرحلہ پر کائنات کا درجہ حرارت اتنا زیادہ تھا کہ ایٹم کے اندر موجود چھوٹے ذرات یعنی پروٹون اور نیوٹرون کا وجود بھی قائم نہیں رہ سکتا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ موجودہ کائنات میں 4 قسم کی قوتیں کار فرما ہیں۔ اس ابتدائی حالت میں ان 4 قوتوں کا علیحدہ وجود بھی نہیں تھا اور صرف ایک قوت کار فرما تھی۔ نمبر 2، انفلیشن۔ جیسا کہ نام ہی سے ظاہر ہے کہ اس مرحلہ پر کائنات نے ناقابل یقین حد تک تیز رفتاری سے پھیلنا شروع کیا۔ یہ مرحلہ بھی 1 سیکنڈ کے معمولی حصہ تک چلا اور پھر ختم ہو گیا۔ نمبر 3، تیسرا مرحلہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب کائنات کے سب سے چھوٹے ایٹموں یعنی ہائیڈروجن نے مل کر ہیلیم کے ایٹم بنانے شروع کیے اور کائنات میں مختلف قسم کے عناصر کا ظہور ہوا۔ نمبر 4، چوتھا مرحلہ ڈی کپلنگ کا تھا۔ یہ وہ مرحلہ تھا جو کہ کائنات کی پیدائش کے 3 لاکھ سال بعد شروع ہوا۔ اس مرحلہ پر کائنات اتنی پھیل چکی تھی کہ اس میں روشنی سفر کر سکتی تھی۔ اس سے پہلے کائنات میں اتنے مختصر مقام پر اتنا زیادہ مادہ جمع تھا کہ اس میں روشنی کی کرن بھی سفر نہیں کر سکتی تھی۔ 5واں مرحلہ تب شروع ہوا جب کائنات میں کہکشاؤں اور ستاروں کی پیدائش شروع ہوئی اور ستاروں سے روشنی پیدا ہونی شروع ہوئی۔ نمبر 6، اور اس کے بعد کائنات کا 6واں مرحلہ وہ مرحلہ ہے جس میں کائنات اپنی موجودہ حالت میں موجود ہے اور پہلے سے زیادہ تیز رفتاری سے پھیل رہی ہے۔ اس مرحلہ کو مارٹن ریس نے اس تصویر میں ناؤ کی لائن سے ظاہر کیا ہے۔ ریس ایم 2015 جسٹ 6 نمبرز ویڈنفیلڈ اینڈ نکلسن پیج 132۔ دوسرے سائنسدان کائنات کی تخلیق اور ترقی کو 6 سے زائد یا 6 سے کم مراحل میں بھی تقسیم کرتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے،
لیکن اب یہ حقیقت بھی ظاہر ہو چکی ہے کہ اب چوٹی کے کئی سائنسدانوں کے نزدیک کائنات کی تخلیق کو سائنسی طور پر 6 مراحل میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ سائنس کی تحقیق کا سفر جاری ہے اور مستقبل کی تحقیقات کیا منظر پیش کریں گی؟ اس سوال کا جواب آنے والے وقت کی آغوش میں پوشیدہ ہے۔